علم دینا جو علم انہیں اللہ کی معرفت تک پہنچا سکے، جو علم ان کو دین کے بنیادی مسائل کی سمجھ عطا کر سکے، جو علم ان کو حلال اور حرام کی تمیز عطا کر سکے، جو علم انہیں اس بات تک پہنچا سکے کہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے، دونوں کے اندر وہ ڈیفرنس کر سکیں، جنت اور جہنم کے اندر فرق کر سکیں، کم سے کم اتنا اپنے بچوں کو سکھانا اور اتنا علم ان کو دینا، یہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہا جو علم کے راستے پر چلے گا تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان اور ہموار فرما دے گا۔ جنت کے راستے کو اللہ نے کیسے آسان کیا ہے؟ ایک آسانی تو اللہ رب العالمین نے یہ کی ہے کہ فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے مقرر کر دیا ہے کہ اس کے لیے دعا کریں، زمین کے دیگر مخلوقات کو اللہ رب العالمین نے مقرر کیا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے دعا کریں جو اللہ رب العالمین کے دین کا علم حاصل کرتے ہیں، اور دوسرے وہ اس علم کے ذریعے سے جو اپنی ذات کو فائدہ پہنچائے گا، اپنی ذات کو نفع پہنچائے گا، عملی طور پر اللہ رب العالمین کے اطاعت اور فرما برداری کے راستے پر لگے گا، تو ظاہر سی بات ہے وہ کامیابی اور کامرانی کے راستے پر چل پڑے گا اور اللہ رب العالمین اس سے خوش ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ آج کے اس ماڈرن زمانے میں، آج کے اس ماڈرن دور میں، ٹیکنالوجی اور سائنس کے ترقی یافتہ دور میں، جہاں انسان ہمیشہ دنیا کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتا ہے، ہمیں اور آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے اور ہماری اور آپ کی تگودو میں اور جد و جہد میں یہ شامل ہونا چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے دین کے لیے اور اپنے بچوں کی آخرت کو بنانے کے لیے اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کے ہاں جنت کا راستہ ان کے لیے آسان کرنے اور ہموار کرنے کے لیے بھی کچھ تگودو اور جد و جہد کریں۔ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرات صحابہ کرام نے علم حاصل کرنے والے لوگوں کے لیے کچھ اصول مقرر کیے۔ سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ ہماری اور آپ کی نیتیں بالکل خالص ہونی چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی دین کا علم حاصل کرتا لیکن اس کا مقصد دنیا ہے تو یہ بھی ہماری اور آپ کی بہت بڑی ناکامی ہے کہ اس دین کے علم کے ذریعے سے ہمارا مقصد دنیا ہو جائے، ہمارا مقصد صرف اس دنیا کے اندر کامیابی ہو جائے۔ اسی لیے بعض حدیثوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو سخت وعید بھی سنائی ہے، اور آپ سنتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک عالم آدمی کو بھی اللہ رب العالمین نعوذ باللہ جہنم کے اندر اودھے منہ ڈال دے گا۔ اس کی وجہ یہی ہوگی کہ اس نے دنیا کو دکھلانے کے لیے، دنیا کو بتلانے کے لیے، لوگوں کے اوپر اپنے علم کے ذریعے سے برتری حاصل کرنے کے لیے اس علم کو حاصل کیا ہوگا، اس کا مقصد آخرت نہیں ہوگا، اس کا مقصد اللہ کی رضا نہیں ہوگی، اس کا مقصد اللہ رب العالمین کی جنت نہیں ہوگی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ علم کے اندر تدرج ہونا چاہیے، آہستہ آہستہ، اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ کوئی آدمی سوچے کہ آج ہی 30 پارہ یاد کر لیں گے، کوئی آدمی یہ سوچے کہ آج ہی سب کوئی عالم یا حافظ آدمی مجھے گھول کر کے پلا دے گا تو مجھے سب آ جائے گا، ایسا نہیں ہونا۔ تھوڑا آپ کو تھوڑا پڑھنا، جیسے پڑھایا جاتا ہے اسکولوں کے اندر، مدرسوں کے اندر، کہ آپ چھوٹی کلاس میں پڑھتے ہیں، پھر بڑی کلاس میں جاتے ہیں، آپ ABCD پڑھتے ہیں، آپ قاعدہ پڑھتے ہیں، الف باتا سیکھتے ہیں، پھر جوڑنا سیکھتے ہیں، پھر جملے پڑھتے ہیں، پھر کتابیں پڑھتے ہیں، پھر کچھ چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کرتے ہیں، بڑی بڑی صورتیں یاد کرتے ہیں، 4-6 سال میں قرآن ختم کرتے ہیں۔ تو ایسے علم کے اندر بھی تدرج ہے، آہستہ آہستہ۔ اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ چھلانگ مار کر کے وہ علم حاصل کر لے گا تو یہ اللہ رب العالمین کی فطرت نہیں ہے، قانون فطرت نہیں ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ علم کو اس کے مصادر سے حاصل کیا جائے، علم کو قرآن اور حدیث سے حاصل کیا جائے جہاں اللہ رب العالمین نے علم عطا فرمایا ہے، اور علم کو علماء سے حاصل کیا جائے جو قرآن اور حدیث کو پڑھنے والے اور قرآن اور حدیث کو سیکھنے والے۔ آج ہمارے یہاں نوجوانوں کے اندر ایک چلن یہ عام ہوتا جا رہا ہے کہ فیس بک کی دنیا میں وہ نہ جانے اپنا رہبر کس کو مانتا ہے،
وہ آن لائن کی دنیا میں، سوشل میڈیا کی دنیا میں کہاں سے وہ علم حاصل کرتا ہے؟ اس کا کوئی مصدر نہیں ہے، کوئی اتھینٹک نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی جانچ پڑتال نہیں ہے کہ وہ ہمارے پاس کہاں سے ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے، کہاں سے امپورٹ کیا جا رہا ہے، وہ ہماری ویب سائٹوں پر کہاں سے بنا کر کے ڈالا جا رہا ہے۔ اس لیے ہمارے نوجوانوں کو متنبہ رہنا چاہیے کہ اپنے علماء سے جڑے رہیں، ایسے لوگوں سے جڑے رہیں جو خالص کتاب اور سنت کا علم حاصل کرنے والے ہیں، جو قرآن اور حدیث کا علم پڑھنے والے ہیں۔ یہی ہمیں اور آپ کو دنیا میں فتنوں سے بچانے کا ذریعہ ہے، فتنوں سے نجات کا ذریعہ ہے، شیطان کے راستوں سے بچانے کا ذریعہ ہے، اور گمراہی کے راستوں سے بچانے کا ذریعہ۔ آج آپ دیکھیے کہ ہماری ویب سائٹوں پر، سوشل میڈیا پر نعوذ باللہ ایسا قرآن بھی بنا کر کے ڈال دیا گیا ہے جس میں کوئی قرآن نہیں ہے، جس میں قرآن کچھ نہیں ہے، قرآن کا نام دے کر کے قرآن ڈال دیا گیا، قرآن بنا کر کے ڈال دیا گیا ہے، جیسے کوئی آدمی قرآن کی آیتیں کہہ لیتا ہو۔ ایسے لوگ ہیں جو حدیثوں کے اندر اپنی باتیں ملا کر کے ڈال دے رہے ہیں۔ اب وہ آدمی جس کو شریعت نہیں معلوم ہے، جس کو عربی لینگویج نہیں معلوم ہے، جس کو دین کا علم نہیں ہے، جس کو قرآن کا علم نہیں ہے، جس کو حدیث کا علم نہیں ہے، اگر وہ ان ویب سائٹوں سے، ان سوشل میڈیا کے واسطے سے آنے والی ان باتوں کو ڈائریکٹ لے لیتا ہے، بیچ میں کوئی معلم نہیں ہے، بیچ میں کوئی استاد نہیں ہے جو آپ کو یہ بتا سکے کہ یہ سچ ہے اور یہ جھوٹ ہے، جو آپ کو یہ بتا سکے کہ یہ اصلی قرآن ہے، یہ اصلی حدیث ہے، یہ نعوذ باللہ جعلی قرآن ہے اور جعلی حدیث ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے دنیا کے وہ لوگ جو مسلمانوں کو اپنی سازشوں کا شکار بنانا چاہتے ہیں، وہ تو یہی کام کر رہے ہیں کہ اس طریقے سے ان باتوں کے اندر گرفتار ہو کر کے مسلم امہ کی نوجوان نسل گمراہی کا شکار ہو جائے اور شیطان کے ہتھے چڑھ جائے، اور ان یہودیوں اور ان تمام لوگوں کے بنائے ہوئے ان جعلی دین کے نام پر ان تمام چیزوں کے ہتھے چڑھ جائے جس میں دین کچھ نہیں ہے سوائے بدعت کے، سوائے گناہ کے کام کے، اور سوائے بربادی کے، اور سوائے موضوع اور منگہت چیزوں کے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو آج کے اس دور میں اس سے بھی متنبہ رہنا ہے اور اس سے بھی آگاہ رہنا ہے، اپنے بچوں کو بھی ہوشیار کرنا، اور دنیا کی زندگی کو اور آخرت کی زندگی کو بنانے کے لیے ہمیں اور آپ کو ان تمام علوم سے جوڑنا ہے، خاص طور پر شریعت کے علم سے، قرآن کے علم سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے علم سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی کے علم سے، جو ہمارے لیے دنیا کے اندر بھی مفید ہے اور آخرت کے اندر بھی مفید ہے۔ اسلام نے دنیا کا راستہ کسی کے لیے بند نہیں کیا، لیکن یہ راستہ اسلام نے ضرور بند کیا ہے کہ اگر آپ دنیا کی چیزوں کو اسلام کے اوپر غلبہ دے دیں، آپ دنیا کی چیزوں کو اپنے آخرت کے اوپر غلبہ دے دیں، آپ دنیا کی باتوں کو ایسی چیزوں کے اوپر غلبہ دے دیں جو آپ کی شریعت ہے، آپ کے شریعت کے بنیادی مسائل ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ گمراہی کا چور دروازہ، ان چور دروازوں کو بند کرنا ہمیں اور آپ کو اپنی صفوں میں، اپنے گھروں میں، اپنی جماعت میں، اپنے محلے میں بہت ہی ضروری ہے، ورنہ گمراہی کے دروازے چوپٹ کھلے ہوئے ہیں، اور گمراہ کرنے والے لوگ دنیا کے اندر گمراہی پھیلانے کے لیے ہمارے اور آپ کے بیچ میں ہمہ وقت کھڑے ہیں اور محنت کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو گمراہی کے ان چور دروازوں سے اور گمراہی کے ان راستوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اور ہماری نئی نسلوں کو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے اور ایسے راستوں سے بچائے جو ان کو آخرت سے پھیر کر کے دنیا کی طرف لے جانے والے ہیں اور جنت سے پھیر کر کے شیطان کے راستے کی طرف لے جانے والے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اللہ رب العالمین ہمارے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اللہ رب العالمین ہماری صفوں میں ایسے لوگوں کو ہمیشہ پیدا فرما جو قرآن کو پڑھنے والے، حدیث کو پڑھنے والے اور تیرے دین کو پڑھنے والے اور تیرے دین کی تبلیغ کرنے والے ہوں۔ اللہ رب العالمین قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما، اللہ رب العالمین غزہ اور فلسطین کے مجبور اور نہتے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اللہ رب العالمین دنیا کے کونے میں جہاں بھی ہمارے مسلمان بھائی پریشان آ رہے ہیں، اللہ رب العالمین تو ان کی غیب سے نصرت و اعانت فرما، اللہ رب العالمین تو ان کی مدد فرما، اللہ رب العالمین تو ان کی مظلومیت اور اللہ رب العالمین تو ان کے اوپر ظلم کرنے والے لوگوں کو
اس دنیا کے اندر کیفر کردار تک پہنچا دے۔ اللہ رب العالمین حرمین شریفین کی حفاظت فرما، ہماری نوجوان نسلوں کی حفاظت فرما، ہماری بچیوں کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے بچوں کو، نئی نسلوں کو ارتداد کی لہروں سے محفوظ فرما۔ اللہ رب العالمین جب تک دنیا کے اندر زندہ رہے ایمان کے اوپر قائم اور دائم فرما، اور جو علم ہم نے حاصل کیا ہے اور حاصل کر رہے ہیں اللہ رب العالمین اسے ہمارے لیے نفع بخش بنا، ہماری قوم کے لیے نفع بخش بنا، اور اس میں اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اخلاص اور نیک نیتی عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جب خاتمہ ہو اسی ایمان پر ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت